خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ آئیے آج اس بات پر غور کرتے ہیں کہ لینٹ یعنی روزوں کے ایام اور راکھ کے بدھ سے کیا مراد ہے۔ لینٹ یعنی روزوں کے ایام اعتدال پسندی، خود انکاری اور روزے رکھے جانے کا وقت ہوتا ہے۔ روایتی طور پر کیتھولک کلیسیائیں اور کچھ پروٹسٹنٹ کلیسیائیں اسے مناتی ہیں۔ اس کا آغاز راکھ کے بدھ سے ہوتا ہے اور اختتام عید قیامت المسیح یعنی ایسٹر کے اتوار پر ہوتا ہے۔ 4 صدی عیسوی میں روزوں کے ایام کا دورانیہ 46 دن یعنی 40 دن اتوار گنے بغیر مقرر کیا گیا تھا۔ روزوں کے ایام میں روزہ دار روزے رکھتے ہیں اور اپنی بری عادات کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہ 6 ہفتے کا دورانیہ ضبط نفس یا ریاضت کا ہوتا ہے۔ لینٹ توبہ کی اہمیت اور ضرورت کو اجاگر کرنے کے لیے کیتھولک کلیسیا میں رائج ہوا۔ لینٹ کی سادگی کا مماثل پرانے عہد نامے کے لوگ ہیں جنہوں نے روزہ رکھا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ اور خاک میں بیٹھ کر توبہ کی۔ پرانے عہد نامے میں حوالہ جات کے لیے دیکھیں آستر کی کتاب اس کا 4 باب 1 سے 3 آیت، یرمیہ کی کتاب اس کا 6 باب 26 آیت، دانییل کی کتاب اس کا 9 باب 3 آیت۔ راکھ کا بدھ لینٹ کا پہلا دن ہے۔ اسے باضابطہ طور پر راکھ کا بدھ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ماتھے پر راکھ سے صلیب کا نشان بنایا جاتا ہے۔ چونکہ یہ عید قیامت المسیح سے عین 40 دن پہلے یعنی اتوار کو گنتی میں لائے بغیر آتا ہے، اس لیے یہ ہمیشہ بدھ ہی کو آتا ہے۔ کبھی بھی راکھ کا جمعرات یا راکھ کا پیر نہیں ہوتا۔ بائبل مقدس میں کہیں بھی راکھ کے بدھ یا لینٹ کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ گو کہ بائبل مقدس راکھ کے بدھ کا ذکر نہیں کرتی، لیکن اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ضرور ملتا ہے جنہوں نے توبہ یا غم کے اظہار کی غرض سے علامتی طور پر راکھ اور خاک کا استعمال کیا۔ حوالہ جات کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں 2 سیموئیل 13 باب 19 آیت، آستر کی کتاب 4 باب 1 آیت، ایوب کی کتاب اس کا 2 باب 8 آیت اور دانییل کی کتاب اس کا 9 باب 3 آیت۔ خیال کیا جاتا ہے کہ راکھ کو صلیب کی شکل میں ماتھے پر لگانے کی جدید روایت کسی شخص کو مسیح کے ساتھ مماثلت عطا کرتی ہے۔ وقت یا صدیاں گزرنے کے ساتھ ساتھ لینٹ کی رسوم نے ساکرامنٹ کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ بہت سے کیتھولک لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ لینٹ میں کسی چیز کو ترک کر دیتے ہیں تو وہ خدا کی برکت کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بائبل مقدس ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ خدا کے فضل کو خریدا نہیں جا سکتا۔ فضل تو دراصل راست بازی کی بخشش ہے، جیسا کہ رومیو کی کتاب کے 5 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے۔ لینٹ ایسا وقت نہیں ہونا چاہیے جس میں انسان اپنی قربانی سے متعلق شیخی بگارے یا خدا کی طرفداری حاصل کرنے کی کوشش کرے یا اس کی محبت میں اضافے کا تقاضا کرے۔ خدا کی ہم سے محبت اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی جتنی وہ ہم سے اب کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک مسیحی کو لینٹ کی رسومات میں شرکت کرنی چاہیے؟ کیا ایک مسیحی کو لینٹ میں روزے رکھنا چاہیے؟ چونکہ بائبل مقدس میں نہ تو اس پر خاص زور دیا گیا ہے اور نہ ہی اس کی مخالفت کی گئی ہے، لہٰذا مسیحیوں کو آزادی ہے کہ وہ لینٹ کے روزے رکھنے سے متعلق دعا کر کے شخصی فیصلہ کریں۔ اب مزید سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک مسیحی کو راکھ کا بدھ منانا چاہیے، یعنی ماتھے پر راکھ ملنی چاہیے؟ بائبل مقدس کے نقطۂ نظر سے ہمیں اپنے روزے رکھنے کی نمائش نہیں کرنی۔ متی کی انجیل کے 6 باب کی 16 سے 18 آیت میں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ یسوع کا حکم کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنا منہ دھو ماتھے پر راکھ ملنے سے متصادم ہے۔ فریسی روزہ رکھ کر اپنے چہروں پر راکھ ملا کرتے تھے، جس کی خداوند یسوع مسیح نے تنبیہ کی اور ایسا کرنے سے منع کیا۔ ہم نے روحانی نظم و ضبط کو روحانی فخر نہیں بننے دینا۔ روزہ رکھنا اچھا عمل ثابت ہو سکتا ہے، اور جب ہم اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں تو خدا اس بات سے خوش ہوتا ہے۔ مسیح کی موت اور قیامت پر دھیان و گیان کرنے کے لیے علیحدہ وقت مختص کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمیں سال کے ہر دن اپنے گناہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف لینٹ کے 46 دنوں میں۔
اپنے مسیحی ہونے کی پہچان کو قائم رکھنا اچھی بات ہے، لیکن یہ ہر روز قائم رہنی چاہیے، نہ کہ صرف لینٹ میں۔ اور یہ بات یاد رکھنا بھی ضروری اور فائدہ مند ہے کہ کوئی بھی مذہبی رسم آپ کے دل کو خدا کی طرف مائل نہیں کر سکتی۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔